You are watching Inspire Voice. امام حسین رضی اللہ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شیار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہے، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، نیز چیخ اور چلا کر رونے سے بھی گریز کرنا۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعاؤں استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ حر بن یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت و طہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ رضی اللہ عنہ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں کہ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑتا رہوں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاج بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت ظہیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو
ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے ظہیر بن الکین رضی اللہ عنہ کو خوب برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذوالجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا، کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا، جس کا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا، ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلہ پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین نے بآواز بلند اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر لیں۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ عنہ نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ ظہیر بن الکین نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مجید اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کھچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی۔ اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اسنا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے بلکہ بڑے شہزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرا بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے خون نکلا۔ ہائے میرے چچا! امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمرو بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ اب امام حسین تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بدنصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین میں بکھیر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ اب پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ مبارک پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت، نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ شمر ذل جوشن نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔